اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی، آج کی گفتگو اسی خطبے کے اگلے جملے کے سے متعلق ہے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے سے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ اگلا جملہ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اپنے گناہوں سے خدا کی طرف توبہ کرو، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں واپس پلٹنا، عود کرنا۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس پلٹو۔ من ذنوبکم، اپنے گناہوں سے خدا کی طرف واپس پلٹو۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، اور اپنے ہاتھوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں بلند کرو۔ کب؟ فی اوقات صلاتکم، اپنی نمازوں کے اوقات میں۔ یہاں جو پہلا جملہ ہے اس پہلے جملے سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، توبہ کرو خدا کی جانب، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے، یعنی اپنے گناہوں سے واپس پلٹو۔ گناہ کر رہے تھے، اب گناہ سے منہ پھیر کر اپنے خدا کی طرف آؤ، اسے کہتے ہیں توبہ۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا اذا اذنب الرجل خرج فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ فإن تاب انمحت، اگر وہ شخص اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا نقطہ جو دل کے اوپر ابھرا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ وإن زاد زادت، اور اگر ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ، اور برابر مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے، مختلف گناہ کرتا رہتا ہے، تو یہ کالا نقطہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حتی تغلب علی قلبہ، یہاں تک کہ وہ پورے قلب کو گھیر لیتا ہے، پورے قلب کے اوپر سیاہ دھبا پیدا ہو جاتا ہے، یہ اس کے گناہ کی وجہ سے۔ فلا یصلح بعدها ابدا، پھر اب اس کے بعد کسی طرح کی اصلاح کا امکان ہرگز باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی وہ سیاہ نقطہ جو پورے دل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، پھر انسان اتنا شقی اور اتنا جری ہو جاتا ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور گناہ میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اپنے اس
دل کی سیاہی کو کسی بھی طرح سے اگر دھونا چاہے تو صرف ایک ہی پانی ہے، جس پانی کا نام ہے توبہ۔ اسی آب حیات سے وہ اپنے سیاہ دل کو، سیاہ قلب کو اگر دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے۔ پیغمبر پروردگار عالم نے متعدد جگہوں کے اوپر قرآن کریم میں اس کی تاکید کی ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ کی طرف واپس پلٹو، اے مومنوں، اللہ کی طرف واپس پلٹو، یعنی توبہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، ممکن ہے کہ تم فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ تو یہ توبہ ہی ایک ایسا جوہر ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ کیا ہے جوہر؟ یہ ایسا جوہر ہے کہ اس توبہ کے ذریعے انسان اپنے سیاہ کارناموں کو سفید کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کو پاک کر سکتا ہے، اپنی خرابیوں کو دور کر سکتا ہے، اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو کتنی قیمتی چیز ہے کہ جسے توبہ کہتے ہیں۔ توبہ جو ہے اس کی ایک بہت ہی سامنے کی تعریف، بہت چھوٹی سی تعریف ہے، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی التوبۃ محات۔ محات، آپ یہ بلیک بورڈ کے اوپر جب کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں تو اس کے بعد ڈسٹر سے اسے مٹایا جاتا ہے۔ توبہ بھی دل کے اوپر لگی ہوئی سیاہی کو صاف کرنے کا ایک نسخہ ہے کہ اگر ہم اس کے ذریعے، اس توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیں تو خداوند عالم ہمیں گناہوں سے پاکیزہ کر دیتا ہے اور نجات دے دیتا ہے۔ بالتوبۃ تمحص السیئات، یہ ایک دوسرا جملہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ توبہ کے ذریعے ہی گناہ پاک کیے جاتے ہیں، گناہ محو کیے جاتے ہیں۔ کتنی قیمتی چیز ہے توبہ کہ انسان، ظاہر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں گناہ سے گزرتا ہے، غافل ہے، غفلت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ دو طریقے سے گناہ ہوتے ہیں، سہوی گناہ بھی ہوتے ہیں، عمدی گناہ بھی ہوتے ہیں، جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں گناہ، بھول چوک سے کیے جاتے ہیں گناہ، لیکن اس کے باوجود خداوند عالم نے ہمیں توبہ کے ذریعے پاک کرنے کے لیے، پاک کرنے کا ایک راستہ بتایا ہے کہ اگر ہم شرمندہ ہو جائیں، ندامت کے آنسو بہائیں اور شرمندگی کا احساس کریں تو پروردگار عالم کی رحمت ہمیں گھیر لے گی اور ہم کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کر دے گی، ہماری سیاہ دل کو نورانی کر دے گی۔ بہت ہی اچھا جملہ ہے کہ جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم یہاں اس جملے کو تاکیداً عرض کرنا چاہتے ہیں کہ توبہ ایک ایسا ہنر ہے، توبہ ایک ایسی خوبی ہے، توبہ ایک ایسا بہترین نسخہ ہے کہ جس کے لیے جو اگر کسی انسان کو حاصل کر لے، انسان تک پہنچ جائے، یا اگر کوئی انسان اس جوہر کو حاصل کر لے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی ویلیو کیا ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہوگی، اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، خداوند عالم توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے۔ کن لوگوں کو چاہتا ہے؟ ان گنہگاروں کو کہ جو توبہ کرتے ہیں، جنہیں توبہ کا جوہر آ گیا ہے، جنہیں توبہ کرنے کا ہنر آ گیا ہے۔ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو خداوند عالم انہیں پسند کرتا ہے،
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور انہیں بھی پسند کرتا ہے کہ جو پاک ہوتے ہیں، پاک رہنا چاہتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ طہارت کیسی ہے؟ یہ پانی ہی کی طہارت نہیں ہے، بلکہ توبہ کا پانی جو ہے انسان کے باطن کو طیب و طاہر کرتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں مایوس نہیں دیکھنا چاہا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں کسی موقع کے اوپر کتنے بھی گناہ کر لیے جائیں، کتنی ایسی دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کے سلسلے میں آپ نے پڑھا ہوگا مفاتیح میں یا دوسری جگہوں کے اوپر، کہ اس دعا کو پڑھنے والا اگر اتنے گناہ رکھتا ہو کہ جتنے درختوں کے اوپر پتے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں درختوں کے اوپر پتے کتنے ہیں، جتنے صحرا کی ریگزار ہیں، ریت، جتنے سمندروں میں پانی ہے ان کے قطرے، اتنے بھی گناہ اگر ہوں تو پروردگار عالم اس دعا کی برکت سے ان سارے گناہوں کو محو کر دے گا۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں جو مفاتیح میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں بھی ماہ مبارک رمضان میں اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمن یا علام۔ اللہم رب شہر رمضان، اے پالنے والے ماہ مبارک کے رب، الذی انزلت فیہ القرآن، وہ رب کے جس نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، وَافْتَرَضْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ فِيهِ الصِّيَامَ، اور اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں تو نے اپنے بندوں کے اوپر روزے واجب کیے۔ صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود بھیج۔ وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، اور ایک عجیب و غریب دعا ہم سے مانگی گئی ہے۔ ہم اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا سے دعا کر رہے ہیں، وارزقنی حج بیتک الحرام، پالنے والے ہمیں حج کی سعادت رزق کے طور کے اوپر نصیب کر دے، فی عام ھذا، اسی سال، وفی کل عام، اور ہر سال ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما۔ آیا ممکن ہے؟ اگر اس سال کی سعادت مل بھی جائے تو ہر سال کی سعادت کیسے ملے گی؟ آیا خداوند عالم ہم سے یہ جھوٹ کہلا رہا ہے، یا پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ہم تمنا کریں؟ خود اس تمنا کی تکمیل میں پروردگار عالم حج کی عبادت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، اس سال اور ہر سال ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما۔ واغفر لی تلک الذنوب العظام، اور ہمارے تمام بڑے بڑے گناہوں کو، عظام عظیم کی جمع ہے، تلک الذنوب العظام، ہمارے بہت بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے اور معاف کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُهَا غَيْرُكَ یا رحمن یا اللہ، اس لیے کہ ان بڑے گناہوں کو، ان عظیم گناہوں کو، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے وہ بڑے گناہ ہوں، تیرے علاوہ کوئی اور بخشنے اور معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے۔ اس کے ذیل میں معصوم نے یہ لکھا ہے کہ یہ چھوٹی سی اور مختصر سی دعا، اس کے حسنات یہ ہے کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کی تلاوت کرے تو خداوند عالم ریت کے صحراؤں کے برابر اگر گناہ کسی بندے کے ہوں گے، اور دریا کے قطروں کے برابر اگر کوئی گنہگار ہوگا، اور درختوں کے پتوں کے برابر بھی اگر کوئی گناہ رکھتا ہوگا، تو خداوند عالم اپنے فضل سے ان تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ دعا ہے یہ، توبہ ہے، توبہ، واغفر لی تلک الذنوب العظام، توبہ کیجیے
جس قدر توبہ کیجیے گا خداوند عالم آپ کی گناہوں کو بخشے گا، جس قدر توبہ کیجیے گا اسی قدر خداوند عالم آپ کو محبوب رکھے گا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، خداوند عالم توبہ کرنے والوں کو اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے اور دوست رکھتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ فرماتے ہیں التوبۃ ندم بالقلب و استغفار باللسان و ترک بالجوارح و ازمار اللہ یعود۔ توبہ کی تعریف کے طور کے اوپر فرماتے ہیں کہ توبہ دل سے نادم ہونے کا نام ہے، توبہ دل سے شرمندہ ہونے کا نام ہے، استغفار باللسان، اور زبان کے ذریعے استغفار کرنے کا نام ہے، وترک بالجوارح، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے جو گناہ کر رہا ہے ان ہاتھ پاؤں کو ان گناہوں سے روکنے کا نام ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے قدموں کو، اپنے دل کو اگر ان سے گناہ کرا رہا ہے تو ان اعضاء اور جوارح کو روکے کہ وہ گناہ نہ کرے۔ ترکم بالجوارح و ازمار اللہ یعود، اور یہ عزم کرے، یہ جزم کرے، یہ فیصلہ کرے کہ اب دوبارہ اس کی تکرار نہیں کروں گا، جو گناہ کر رہا تھا اب دوبارہ اسے نہیں کروں گا، اس کی تکرار نہیں کروں گا۔ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی تھا۔ ایک آخری حدیث آپ کی خدمت میں توبہ سے متعلق بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں المقیم علی الذنب وہو مستغفر منہ، گناہ کے اوپر باقی رہنے والا انسان، اور وہ کہ جو گناہ کے اوپر باقی بھی رہے اور توبہ بھی کرتا رہے، استغفار بھی کرتا رہے، کل مستہزئ، ایسے شخص کے مانند ہے کہ جو خدا کا مذاق اڑا رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، گناہ سے توبہ بھی کر رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے، پھر گناہ سے توبہ کر رہا ہے۔ یہ شخص ایسا ہے کہ جو خدا کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم توبہ کریں تو امیر المومنین کے ارشاد گرامی کے مطابق پہلے نادم ہو جائیں، پہلے نادم ہو جائیں، دل سے ندامت کریں کا احساس کریں، دل سے شرمندگی کا احساس کریں، اور اپنی زبان سے استغفار کرتے رہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے یہ گناہ انجام نہ دیں، اور یہ فیصلہ کریں کہ اب اس کے بعد دوبارہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اور تکرار نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ یہ جو جملہ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، ماہ مبارک میں خداوند عالم ہمیں قوت اور توانائی عطا کرے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں اور خدا کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں، خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ جس قدر ہم خدا کی طرف بڑھیں گے اسی قدر خداوند عالم ہمیں پاک و پاکیزہ کرے گا، اور اسی قدر خداوند عالم ہمیں پسند کرے گا۔ اس کے بعد یہ جملہ ہے وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ، اور اپنے ہاتھوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں فی اوقات صلاتکم، نماز کے اوقات میں کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کرو۔ دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پکارنے کے ہیں۔ دعا یعنی خدا کو پکارنا،
خداوند عالم کو پکارنا. انسان واقعی تنہا ہے. وہ لوگوں کے درمیان آ کر کے یہ احساس کرتا ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کی بھیڑ کے اندر ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بھیڑ میں رہنے والا بھی آدمی بھی اپنے آپ کو ایسا محروم محسوس کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی بھی اس کی خواہش پوری کرنے والا نہیں ہوتا. حتیٰ لوگ کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں, کسی کو کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگتی کہ یہ بھوکا پڑا ہوا ہے انسان. مجمع کے اندر ہے, کون ہے جو انسان کو ہر حال میں اس کے قریب ہے اور اس کی آواز کو سنتا ہے؟ کون ہے سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے؟ کوئی اور ہے؟ خداوند عالم ایسے انسان کی دعا سنتا ہے کہ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ کہیں کوئی آواز پہنچنے والی نہیں ہے. لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر بھی اگر ہیں تو خدا بھی موجود ہے, اگر ہم یہاں پر بھی ہیں تو خدا بھی موجود ہے اور وہ ہماری آواز سننے والا ہے. آپ نے سنا ہوگا جناب یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. خداوند عالم نے اس ترک اولا کی وجہ سے جب وہ کشتی میں سوار تھے, کشتی کو بھنور میں ڈال دیا پروردگار عالم نے, اور پھر وہاں قرآن اندازی ہوئی. اور واقعہ پورا نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. جناب یونس کو کشتی والوں نے سمندر میں ڈال دیا, اور تو اور بیچ سمندر میں جناب یونس کو کشتی سے باہر ڈال دیا گیا, پھینک دیا گیا, اور ایک بڑی سی مچھلی نے جناب یونس کو نگل لیا. اور نگلنے کے بعد سینکڑوں ہزاروں میٹر کی گہرائی میں, سینکڑوں میٹر کی گہرائی میں بیٹھ گئی جا کر کے, یا وہ مختلف جگہوں کے اوپر سفر کرتی رہی جناب یونس کو لیے ہوئے. جناب یونس اس تاریکی میں, اس اندھیرے میں, مچھلی کے پیٹ میں کہ جہاں سے اب زندہ نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے, وہاں بھی انہیں یقین ہے کہ ہمارا خدا یہاں موجود ہے, اس لیے کہ میں موجود ہوں, میں بھی بول رہا ہوں, میری آواز کا سننے والا موجود ہے. لہذا فنادا فی الظلمات, جناب یونس نے وہاں سے ان تاریکیوں سے اپنے پروردگار کو آواز دی. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے معبود, لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی اور پروردگار نہیں ہے. انی کنت من الظالمین, بلا شبہ میں نے خود اپنے نفس کے اوپر اور اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ. دیکھیں آپ یہ سوچئے کہ کوئی آدمی سمندر میں گر جائے تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں. اب اگر سمندر سے کوئی مچھلی اسے نگل جائے اور وہ اس کے پیٹ میں چلا جائے تو کیا بچنے کا امکان ہو سکتا ہے؟ لیکن وہاں بھی دعا کرنے والے نے دعا کی, اور دعا کو قبول کرنے والے نے دعا کو قبول کیا. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کوتاہیاں ہیں, ہم ٹیڑھے سیدھے کھانے کھاتے ہیں, حرام حلال کا لحاظ نہیں کرتے ہیں, ہم جو ہے دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, دوسروں کا حق مارتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ جو ہے وہ بلند تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ دعا خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن اگر دل پاکیزہ ہو, ایمان ہو دل کے اندر, خدا کا خوف دل میں ہو, تو سمندر کی گہرائی میں, مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اگر کوئی بندہ خداوند عالم سے اپنی نجات کے لیے دعا مانگتا ہے تو خداوند عالم جناب یونس جیسے بندے کو بھی نجات دے سکتا ہے, ہم کو بھی نجات دے سکتا ہے. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. تو اب اس کے اندر کیا ہے؟ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ہم نے یونس کی دعا قبول کر لی. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, اور انہیں ان کی مشکل سے نجات دے دی. کیا ہوا؟ مچھلی نے کنارے آ کر کے جناب یونس کو نگل دیا, اور آپ کی جسم میں جان باقی تھی. پروردگار عالم نے آپ کے وجود کے اوپر
آپ کے جسم کے اوپر کدو کا ایک درخت اگا دیا کہ اسی کے سائے میں رہتے تھے اور اسی کے پھل کو کھاتے تھے اور صحت یاب ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور اس میں استمرار کا صیغہ ہے کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح ہم مؤمنین کو نجات عطا کرتے رہتے ہیں. یہ قرآن ہے. ہم اسی طرح مومنین کو بھی نجات عطا کرتے رہتے ہیں، ان کی مشکلوں میں، ان کی پریشانیوں میں نجات دیتے رہتے ہیں. تو ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں اگر دعا کریں اور سچے دل سے دعا کریں اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی زبان کو طیب و طاہر کریں، تو خداوند عالم یقیناً ہماری دعا قبول کرے. ایک سادہ سا نسخہ اس زمانے میں جو ہم سے بتایا جاتا ہے اور احادیث اور روایات کی روشنی میں ہے، اور وہ یہ کہ خداوند عالم دوسروں کے حق میں کی جانے والی دعاؤں کو جو ہم کرتے ہیں دوسروں کے لیے، ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری تو دعا ہے لیکن ہماری اپنے لیے دعا نہیں، دوسروں کے لیے دعا ہے. جو دوسروں کے لیے کی جانے والی دعا ہوتی ہے اسے رد نہیں کرتا. تو اب ایک ترکیب ہم کو آ گئی. ہم اپنے عزیزوں اور اقارب سے یہ کہتے ہیں اور ہمیں کہنا چاہیے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تاکہ کم از کم پروردگار عالم آپ کے منہ سے ہماری دعا سن لے اور ہمارے منہ سے آپ کی دعا سن لے. غور کرنے کی بات ہے کہ یہ دعا جو ہے یعنی پکارنا، پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا رشتہ ہمارے پروردگار سے جڑ گیا، ہمارا تعلق ہمارے پروردگار سے جڑ گیا. کتنی محبوب اور کتنی پسندیدہ چیز ہے. اس سے کتنا لذت محسوس کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے جڑ گئے، ہم اپنے معبود سے جڑ گئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ہم اپنے پروردگار سے جڑے ہوئے ہیں. اے میرے اللہ، آپ حتیٰ مستحبی نمازوں میں اگر آپ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور آپ مستحبی نماز ادا کریں، واجب نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، مستحبی نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ اپنی زبان میں دعا کرنا چاہیں، اس لیے کہ انسان جب اپنی زبان میں دعا کرتا ہے تو جذبات اس کے امڈ آتے ہیں، اس کے آنسو نکلنے لگتے ہیں، وہ اپنے دل کی بات کہتا ہے. تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی قنوت میں دعا کریں، اپنی زبان میں دعا کریں، جیسے جس لہجے سے دعا کرنا چاہیں وہ آپ دعا کریں اپنی زبان میں. مستحبی نماز کی بات کر رہا ہوں، واجبی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں. نماز کی خاتمے کے بعد اپنی زبان میں جس طرح سے بھی آپ دعا کرنا چاہیں، اپنے معبود سے آپ جڑے ہوئے ہیں، اور جو اپنے معبود سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، وہ کبھی ناتواں نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا. خدا سے جڑا ہوا ہے، جو خدا سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے. اور اگر بظاہر اس کی دعا اس وقت قبول نہیں ہو رہی ہے تو اسے اس کا اعتماد اور اطمینان تو ہے کہ یہ ایک نسخہ میرے پاس ہے کہ میں اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے اپنے معبود سے اپنی شکایت کرتا ہوں. کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں، کتنے ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں. بھئی کیا بتائیں، یہ مشکل ہمارے پیش آ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. عورتیں آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرتی ہیں، مرد آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں. جب باتیں کر لیتے ہیں تو ایک دوسرے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ کسی نے سنا تو اس سے بہتر کون سا نسخہ ہوگا کہ ہم خدا کو اپنے ایسا بنا لیں، یا ہم خدا سے مل بیٹھ کر کے یہ باتیں کریں. پالنے والے، یہ مشکل میری ہے، یہ پریشانی میری ہے، یہ دشواری میری ہے، تو جانتا ہے کہ کب میری یہ دشواری پوری ہوگی. ممکن ہے کہ تیری حکمت میں یہ نہ ہو اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ مناسب نہ ہو کہ اس وقت میری یہ ضرورت پوری نہ ہو سکے، لیکن تو سن تو رہا ہے، تو سن رہا ہے، میرا دل ہلکا ہو رہا ہے. تو سن رہا ہے، میرا دل ہلکا ہو رہا ہے، میرا غم ہلکا ہو رہا ہے، میری پریشانی ہلکی ہو رہی ہے. اگر صرف اسی نسخے کو اپنایا جائے تو کتنا بڑا کام، کتنا دل کا ہلکا پن ہمیں محسوس ہو کہ ہم اپنے معبود سے ہر روز باتیں کرتے ہیں، ہر روز اپنا دکھ بیان کرتے ہیں.
یہ ہے دعا. تو اب اگر ہم اس طرح سے اپنے معبود سے باتیں کریں اور دعا کریں اور پکاریں اپنے معبود کو، وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی کہ اب اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں کچھ اور باتیں کروں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث پہلے سنائے دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من اعدائکم ویضر ارزاقکم، کیا میں ایسی چیز تمہیں نہ بتا دوں، ایسا اسلحہ تمہیں نہ دے دوں کہ جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دے اور تمہارے رزق میں اضافہ کر دے؟ سب نے مل کر کے کہا قالو بلا یا رسول اللہ، ہاں اے رسول خدا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں دشمن سے بھی نجات مل جائے، ہمارا رزق بھی بڑھ جائے. قال تدعون ربکم باللیل والنہار فإن صلاح المؤمن الدعاء، دعا کرو دن کے روشنی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی اپنے معبود سے دعا کرو، اس لیے کہ مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ دعا ہے. صلاح المؤمن الدعاء، مومن کا اسلحہ دعا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدعاء انفذ من صلاح الحدید، تلوار، تیر، شمشیر، گولیاں، اس سے زیادہ نفوذ کرنے والی، گہرائی میں اترنے والی چیز جو ہے اسے کہتے ہیں دعا. اس سے زیادہ نفوذ کرنے والی. کتنا لطیف انداز ہے ہمارے اور آپ کے مولا امام حسین علیہ السلام کا. آپ کو زخم لگ رہے ہیں، آپ زخموں سے چور ہو گئے ہیں، نڈھال ہیں، پیاس کی شدت بھی ہے، زخموں کی شدت بھی ہے، خون پورے بدن سے جاری ہے، گھوڑے کے اوپر ڈگمگا رہے ہیں اور پشت فرس سے زمین کی طرف آ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، پالنے والے میں تیری طرف آ رہا ہوں. اور اس کے بعد فرماتے الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک، پالنے والے میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا کر. حسین جلتی ہوئی ریت کے اوپر گرے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور آپ کے سوکھے گلے کے اوپر خنجر چل رہا ہے، اور خنجر کی روانی کے ساتھ ساتھ زبان مبارک سے خداوند عالم کی حمد و ثنا جاری ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسے عالم میں بھی کوئی دعا کرے گا، لیکن حسین دعا کر رہے ہیں اے میرے معبود، میرے نانا کی امت کی بخشش، اے میرے معبود میرے نانا کی شفاعت، اے میرے معبود میرے نانا کی امت کے مومنوں کو نجات. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ہم سب کو بحق سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حیات اور ان کی شہادت کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صرف حسین کی دعا نہیں ہے، بلکہ زینب کی دعا بھی اس میں ہے، بلکہ سکینہ کی دعا بھی اس میں ہے. سکینہ نے بھی اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی ہوگی پالنے والے میرے بابا کی شہادت کو قبول فرما. اور تو اور جب مقتل میں جناب زینب تشریف لائی سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی، تو ایسے موقع کے اوپر دیکھا سکینہ لاش کے ٹکڑوں سے لپٹی ہوئی آرام کر رہی ہے. ایک مرتبہ فرماتی ہے انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اور اس رات کی تاریکی میں لاش کے ٹکڑوں کو بٹور کر زینب نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا اللہم ربنا تقبل هذا القربان، پالنے والے ہمارے محمد سے یہ قربانی قبول کر لے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.